الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج ہم پڑھیں گے حدیث کتاب اربعین نوویز کا نام ہے اربعین الاربعین النوویہ. نبوی نہیں، نووی. کوئی بولتا ہے اربعین نبوی، یہ نووی ہے ہاں؟ اربعین ایسے، اربعین النووی یا النوویہ، جو امام نووی کی ہے. امام نبوی نہیں، نبوی نہیں، امام نووی. امام نووی جو تھے نا، وہ تھے نووا علاقے کے. وہ تھے کہاں کے؟ وہ تھے نووا علاقے کے. نووا وہ علاقہ جو ہے نا، وہ شاید، ہاں وہ سیریا میں ہے، وہ ڈیمسکس میں ہے، دمشق میں ہے وہ علاقہ. کون؟ نووا. تو وہاں کے تھے کون؟ امام نووی. وہ تھے سیریا کے، دمشق کے، شام کے ہم بول سکتے ہیں، ڈیمسکس کے تھے وہ. وہاں ایک شہر ہے اس کو بولتے ہیں نووا. امام نووی وہاں کے تھے. تو دا 40 حدیث آف امام النووی کتاب کا نام ہے. اب 40 حدیث کیوں اس نے لائے نا، مسئلہ یہ ہے 40 کیوں نمبر اس نے سلیکٹ کیا ہے. کیونکہ ایک روایت میں آ گیا نا کہ اس کو 40 حدیث یاد ہوں گے. وہ شاید کچھ علماء کا کچھ ہوگا، سردار ایسا کچھ آ گیا ہے روایت میں. لیکن وہ صحیح روایت ہے، اس میں کلام ہے اس روایت میں. شاید کو کچھ عالم بولتے ہیں وہ صحیح روایت ہے، ہاں کچھ علماء بولتے ہیں وہ صحیح روایت ہے. تو اربعین بہت ساری کتابیں، اربعین ہو گیا 40 عربی کے اندر. اربعین بولتے ہیں 40 کو. تو اربعین لکھی گئی تھی بہت ساری کتابیں. امام نووی کی اربعین ہے، باقی ان کی اربعین ہے بہت ساروں کی. لیکن یہ ہو گئی بہت مشہور. کون سی اربعین؟ اربعین النوویہ آف امام النووی. امام نووی کی کتاب. شرح کیا اس کو اس نے، شرح الاربعین النوویہ. اس کا شرح کس نے کیا ہے؟ وہ کیا ہے ام محمد نے کیا ہے. ابرائٹس فرام عربک سورسز. اس نے عربک سورس سے نکالی ہے یہ سب کچھ. شیخ حسین کے شرح سے. اس میں بہت ساری شروحات ہیں، اربعین کے شروحات بہت سارے اس میں، ہنڈریڈس آف شروحات اس میں. وہ سارے ان تمام شروحات سے جو ہے اربعین نووی، ان نے اپنا شرح اس میں لکھا ہے ام محمد نے. اب دیکھیں گے ہم نیچے سے ٹیبل آف کنٹینٹس. ہاں اس میں کنٹینٹس کیا گیا ہے. پہلے پری فیس میں آتا ہے مقدمہ نا، پری فیس. پھر ہم پڑھیں گے اس میں امام نبوی کون تھے آخر، وہ کون تھے. پھر ہم پڑھیں گے یہ اینڈ واٹ ایور دا میسنجر ہیز گیون یو ٹیک، ہے نا قرآن کی آیت. وما آتاکم الرسول فخذوہ. جو تمہیں عطا کیا رسول نے وہ پکڑو، اسے لو، اس پہ عمل کرو، مطلب وہی ہے. پھر یہاں پہ نا 40 حدیث نمبر یہی ہے. سبجیکٹ کیا ہے اس کا؟ پہلے ہم پڑھیں گے انما الاعمال بالنیات کے بارے میں، امپورٹینس آف انٹینشن. پھر ڈیفینیشن آف اسلام، ایمان، احسان. پھر پڑھیں گے ہم تھرڈ حدیث میں کیا، پلرز آف اسلام کے بارے میں. ایسے ہی پڑھیں گے ہم مینس ڈیولپمنٹ اینڈ فائنل ڈیڈس، جہاں ایمبریولوجی کے بارے میں آ گیا اس والے میں. پھر ایسے ہی ہم پڑھیں گے آہستہ آہستہ اس میں پروہیبیشن آف انوویشن ریلیجن، بدعت کی پروہیبیشن جو اسلام میں آ گئی ہے. اوائڈنس آف ڈاؤٹ فل میٹرس کے بارے میں، مطلب جو شک ہوگا اسلام میں جس چیز کے بارے میں، وہاں پہ اوائڈ کرنا ہے اس چیز کو. ایسے ہی ریلیجن سنسیئرٹی، الدین النصیحہ. دین ہو گیا کہ اخلاص آپ کو ہونا چاہیے اسلام کے ہر چیز کو فالو کرنے کے اندر. ایسی پروٹیکشن آف مسلم پڑھیں گے. فی الحال ہم یہ نہیں پڑھیں گے، مطلب یہ ٹاپکس میں سارے دیے گئے اس نے. دیکھیے سارے ٹاپکس، ہاں 42 ٹاپکس. ہاں اس میں 42 حدیث ہے، 40 نہیں 42 اس میں لکھے اس نے. اختی اس میں پڑھتے 52 پہ شاید پڑھتے 52 روایتیں اس میں شاید لکھی ہوگی، کیونکہ نہیں 50 پڑھیں گے اس میں ہم. کیونکہ یہاں پہ جو نا 8 روایتیں وہ شاید ہے زیادت ابن رجب. ابن رجب ہے نا الحنبلی عالم جو ہے ابن رجب، ان کی شاید زیادتی اس میں ہوگی 8 حدیث سے. وہاں دیکھنی نہیں چاہیے. پہلے یہ پری فیس ہے، اس میں یہ بولے گا بیسک کے بارے میں، یہ کتاب کس بارے میں ہے. پہلے بول رہا ہے الحمد للہ، نا آل پریز ڈیو ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آف ہوم وی آسک بلیسنگ، جسے ہم برکات طلب کرتے ہیں. اینڈ پیس اپان ہز فائنل پروفٹ محمد. دا کلیکشن آف 40 حدیث کمپائل بائی امام یحییٰ ابن شرف النووی. ان کا نام پورا یہ تھا، امام یحییٰ ابن شرف النووی. دیکھیے اس کے بارے میں کیا گیا. میں بتاؤں شرح سے ہی نا، وہاں پڑھیں گے خود ہی پڑھوں گا میں وہ شرح. اس میں لکھا ہے کہ پہلے ہی ان کا نام تھا ابو زکریہ نہیں، الامام الحافظ شیخ الاسلام محب محب الدین ابو زکریہ یحییٰ ابن شرف النووی. نہیں بڑا نام.
اتنا یاد نہیں کرنا ہے، اتنا نام کافی ہے. امام یحییٰ ابن الشرف النووی ان کا نام تھا، یا بولتے ابو زکریا یحییٰ ابن الشرف النووی. یہ کہاں پیدا ہو گئے؟ نووا کے اندر پیدا ہو گئے. نووا جو سیریا کے اندر علاقہ ایک ہے. ان کے بارے میں آ گیا کہ 28 سال یہ رہے سیریا کے اندر. 28 سال. 45 سال کی عمر میں ان کو وفات مل گئی، چھوٹی عمر میں ہی. اور ان کے بارے میں آ گیا کہ یہ پیدا ہو گئے 631 میں. 631 نہیں، 631 ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ بول رہا ہے شاید ہجری، ہجری نہیں بول رہا ہوا ہے شاید. 631 کیا بول رہا ہے، میں دیکھوں گا ان کا. 1233 میں پیدا ہو گئے تھے. مطلب میں بول رہا ہوں سی کے حساب سے نا، سی یا اے ڈی. اور ایسے ہی ان کے بارے میں آ گیا کہ 10 سال کی عمر میں نے قرآن کر دیا تھا حفظ، 10 سال کی عمر میں. اس کے بعد ان کے بارے میں آ گیا کہ بہت کتابیں پڑھتے تھے. بلکہ کچھ جو ہے نا ابن عطار وہ کہتے ہیں کہ امام نووی پورے دن پڑھتا تھا، یہ کوئی ٹائم ضائع کرتا ہی نہیں تھا کچھ بھی نہیں. بلکہ اتنا آ گیا کہ یہ بچپن میں کھیلتا بھی نہیں تھا بچوں کے ساتھ، کچھ بھی نہیں، صرف پڑھتا تھا یہ. امام نووی جو تھے ان کے بارے میں یہ بھی آ گیا کہ یہ کتاب پڑھتے تھے سڑک پہ بھی، چلتے چلتے بھی. اور جو ہے نا صحیح مسلم، ہے نا صحیح مسلم، اس کا ایک شرح ہے، آپ دیکھنا آج وہ المنہاج اس کو بولتے ہیں. المنہاج بڑا شرح ہے، شاید 6 جلدوں میں آتا ہے وہ. اتنا بڑا شرح صحیح مسلم کا. اس سے کیا شرح انہوں نے امام نبوی نے شرح کیا اس کا بھی، صحیح مسلم کا بھی. ایسے ہی المجموع لکھی ہے جو شافی فقہ کی کتاب ہے. خود یہ شافی تھے، ہاں یہ شافی عالم تھے امام نبوی. ان نے المجموع لکھی ہے کتاب ایک. المجموع جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرح، وہ شافی کتاب کی شرح ہے. ایک شافی کتاب کی شرح انہوں نے بھی کی ہے. تو یہ ہو گیا اس کے بارے میں. اور ان کی کتاب مشہور ہے کہ الاذکار، وہ اذکار کی کتاب ہے. تو یہ ہو گیا ان کے بارے میں، امام النووی کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے. پیدا کب ہو گئے؟ 1200 میں ہو گئے پیدا، 1233 میں پیدا ہو گئے. 631 میں کہا تھا نا آپ کو، وہ ہو گیا ہجری کے حساب سے، یعنی کہ آفٹر ہجری. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد 631 سال کے بعد. ابھی کیا چل رہا ہے؟ 1400 میں کچھ ہے نا، 1445 ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، 46 شاید، پتہ ہی نہیں. تو وہی. اب دیکھیں گے ہم اس کے بعد. بول رہے کہ had been widely studied in traditional Arabic circles of learning and continues to be one of the basic subjects taught in Islamic courses throughout the world today. پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے یہ. مدینہ یونیورسٹی میں، الازہر یونیورسٹی میں، کشمیر میں، دارالعلوموں میں، ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے والی کتاب. دس از primarily due to the soundness of the collection as whole. پہلی بات اس میں ساؤنڈنیس ہے، یہ اوتھینٹک ساری کتاب ہے، کوئی روایت ضعیف نہیں ہے، ساری روایتیں صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ موسٹ آف اٹس نریشنز having been taken from two صحیح، صحیح بخاری اینڈ صحیح مسلم. ان کو بولتے ہیں صحیح ہیں، دو کتابیں جہاں پہ کوئی بھی روایت ضعیف نہیں ہے، ان اوتھینٹک روایت جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس نے کیا کام امام نبوی نے، اس نے ساری روایتیں صحیح لائی ہے. اور زیادہ تر روایتیں اس میں بخاری مسلم صحیح لائی ہے اس نے. نمبر دو بات، یہ مشہور کیوں ہو گئی اتنی زیادہ؟ مطلب یہ بہت زیادہ مشہور ہے، اللہ کی قسم آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کتنی مشہور ہے یہ والی کتاب. مطلب سارا بیس لکھا ہے اس میں اسلام کے بارے میں، اب دیکھیں گے نا انشاءاللہ اس کے بعد. دوسرا بولا دا کنسائسنس، یہ بہت کنسائس ہے، مطلب چھوٹے میں ہی لکھا ہے سب کچھ. اینڈ کمپریہنسونیس، وہی اس کو بولتے ہیں عربی کے اندر قل و دل. قل و دل یعنی کہ لکھا چھوٹا سا ہے لیکن اس سے نکلتا ہے مطلب ڈیپ. جو نا قرآن اور حدیث، جو نا احادیث، وہ ہوتے ہیں ایسے قل و دل، وہ ہوتے ہیں چھوٹے لیکن وہ بہت سارے اسپیکٹس کو کیا کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں. بہت کمپریہنسو ہوتے ہیں وہ، کنسائز، پریسائز اینڈ کمپریہنسو. چھوٹے ہوتے ہیں مگر وہ بہت پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے بہت ساری چیزوں پہ. حدیث کا نا ایک حدیث ہم کر پاتے ہیں اپلائی ہزاروں جگہوں پہ، کیونکہ خدا کی طرف سے یہ سب کچھ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے بات نہیں کرتے، وہ خود اپنے ڈیزائر سے بات نہیں کرتے، بلکہ جو کہتے ہیں ان هو الا وحی یوحی، وہ ہوتی ہے وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے بعد ان فیکٹ دا فارم دیٹ، کیا لکھا ہے اس نے، دا فیکٹ that from them are derived many of the basic principles of عقیدہ and شریعہ. ہاں جو نا عقیدہ، عقیدہ نا انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے انسان کو، اور شریعہ قانون، لیجسلیشن، تو اس کے بیسک پرنسپلس کیا ہے وہ اس میں لکھے گئے ہیں. اسی لیے جو ہے اس کی کتاب، اس کتاب کا پورا نام ہے کیا ہے؟
اس کا نام ہے الاربعین فی مبانی الاسلام و قواعد الاحکام. الاربعین فی مبانی الاسلام، 40 حدیث اسلام کی بنیاد پہ، و قواعد الاحکام، اور احکام کے قواعد کے اوپر، یعنی کہ رولنگس کے پرنسپلس کے اوپر. یہ تو کیا رولنگس، لیکن پرنسپلس نکال جاتے ہیں پھر رولنگ سے بھی کچھ پرنسپلس ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ سارے پرنسپل جو ہے الیقین لا یزول بالشک، یا ایسے ہی کیا اس کو بولتے ہیں، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، ہم دیکھیں گے اس ٹائم پہ. اس کے بعد الضرورات تبیح المحظورات ہے نا، جو قواعد الفقہیہ جو ہے، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا وہ. اچھا، دا ٹرانسلیشن into English of An-Nawawi's 40 Hadith by which Azzeddin Ibrahim and Dennis Johnson Davis was published in 1976 and had since then enjoyed numerous reprints. Although the ہمیں یہ نہیں پڑھنا، ہم کیا کرنا ہے اس کو، یہ آپ چھوڑیے سائڈ میں، پڑھیں گے پھر بھی تھوڑا فائدہ آئے گا اسے. Although a faithful translation, its limit. Although a faithful translation is limited to the text of each hadith, Imam an-Nawawi had himself included some explanatory ہاں annotation. ہاں ان کی خود کی شرح بھی ہے، وہ مجھے ہے شاید گھر میں پڑھ رہا تھا پچھلی بار. وہ انہیں خود شرح کیا ہے اس کا، امام نووی نے. بہت بڑی شرح ہے وہ، مطلب بہت کمپریہنسو ہے وہ. یہ ہم نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیا کرنا ہے اس کو، ہم پڑھیں گے سیدھے امام نووی کے بارے میں. یہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم نے پڑھا نا اس کے بارے میں تھوڑا سا. شافی منہج کے تھے، کتاب المنہاج المجموع 9 والیومز میں، فتح، باقی باقی سب چیزیں. ہم جائیں گے سیدھے حدیث پہ ہی، یہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے. دیکھیے حدیث نمبر 1، پہلا حدیث. عن امیر المومنین، امیر المومنین ابی حفص، ابو حفص یعنی کہ باپ حفصہ کا، حفصہ کا باپ، حفصہ کا باپ یعنی کہ کون، عمر رضی اللہ عنہ، ان کی نا بچی حفصہ. تو ان امیر المومن ابی حفص، حفصہ کا باپ وہ کون تھا، عمر ابن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. قال، وہ کہتے ہیں، سمعت میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا سنا، یقول فرماتے ہوئے، کہ وہ فرماتے تھے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی مجھے ہوگی نیت عمل کے اندر، اسی اعتبار سے مجھے جزا مل جائے گا. اگر مجھے اچھی نیت ہے عمل کرنے میں، مجھے ملے گا اچھا جزا. اگر مجھے بری نیت ہے عمل کرنے میں، مجھے ملے گا برا جزا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما پتہ کیا ہوتا ہے، انما، انما کو بولتے ہیں عربی کے اندر ادات حصر. جن کو عربی آتا ہے وہ سمجھ پائیں گے. ادات حصر، ادات حصر مطلب ہو گیا ایسا ٹول جو ہم کرتے ہیں استعمال حصر بیان کرنے کے لیے. حصر کا کوئی چیز کنفائن بیان کرنا، کوئی چیز کرنا بیان کیا، مقیدن نہ کہ مطلقاً، یعنی کہ بولنا صرف مطلب ادات حصر مطلب ہو گیا اونلی اینڈ اونلی، اونلی اینڈ اونلی. یعنی کہ انما الاعمال بالنیات کیا ہو گیا، ڈیڈس آر اونلی ڈیڈس آر اونلی بائی انٹینشنس، یا ڈیڈس آر اونلی ججڈ بائی انٹینشنس. اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے. یعنی کہ صرف نیت کی بنیاد پہ ہی عمل کو جزا مل جائے گا، صرف نیت کی بنیاد پہ، صرف نیت کی بنیاد پہ. نیت ہونی چاہیے کیا، کہ رب راضی ہو جائے مجھ سے، یا مجھے کیا مل جائے، جنت، رب کی رضامندی مجھے حاصل ہو جائے. رفع الجہل عن نفسی، مجھ سے جہل دور ہو جائے، میں اگنورنٹ نہ رہوں، مجھے علم آ جائے، تاکہ میں سدھاروں اپنی زندگی کو، تاکہ میں زندگی بناؤں اس حساب سے، میں زندگی چلاؤں جس حساب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تاکہ رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہونی چاہیے نیت. کچھ اور نیت ہوگی تو وہ بنے گا جہنم میں جانے کا ذریعہ انسان کا. کوئی بھی اگر اور نیت ہوگی انسان کو اس کے علاوہ، حدیث میں آگے نا کہ جو علم سیکھا جاتا ہے، یبتغا بھی بہا وجہ اللہ، جس علم کے ذریعے سے انسان رب کی رضا میں لی جاتا ہے. اگر انسان نے کسی اور غرض و غایت کے لیے علم سیکھ لیا، حدیث میں آ گیا کہ لم یجد عرف الجنہ، وہ شخص نہیں پائے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. وہ کوئی چاہتا ہے میں دکھاؤں لوگوں کو مجھے کتنا علم ہے، اس کا یہ غرض و غایت ہے، تو جو ایسا انسان ہوگا، ایک تو ساری عمل ضائع ہو جائے گی اس کی، جو عمل کرتا بھی ہوگا. دوسری بات ہے جہنم میں جانے کا ذریعہ یہ بن جائے گا، ہے نا. حدیث میں آ گیا ہے جو جہنم کا بنے گا نا فیول، جہنم کا ایندھن جو بن جائیں گے، وہ ہوگا ایک قاری، وہ ہوگا عالم، وہ ہوگا خرچانے والا رب کے راستے میں مال، اور وہ ہوگا شہید. رجل استشہد فأتی به فعرف نعمه،
اسے کہا اللہ تعالیٰ اس کو بولے گا کہ تم نے کیوں جہاد، اللہ تعالیٰ اس کو بولے گا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے، وہ جہاد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سے بولے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا، میں نے کافروں کو گرایا، اللہ تعالیٰ بولے گا کذبت، تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ رب جانتا ہے نیتوں کے بارے میں، رب جانتا ہے نیتوں کے بارے میں، انسان جانتا ہے ظاہر کو، دوسرے انسان کے ظاہر کو، جو دل ہے نا، دل، نیت دل میں انسان کرتا ہے، نیت کو بولتے ہیں کیا، نیت کو بولتے ہیں عربی کے اندر نا ایسے بولتے ہیں ارادت القلب، کیا بولتے ہیں؟ ارادت القلب، دل سے ارادہ کرنا، وہ ہو گیا نا نیت، انٹینشن اس کو ہم بولتے ہیں۔ تو جیسے ہم اپنا ظاہر ٹھیک کرتے ہیں لوگوں کے لیے، ویسے ہی جو دل ہے اس کو بولتے ہیں موضع نظر اللہ، جو اللہ کی نظر کی جگہ ہے دل، ہے نا، دل خالی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیسا ہے، تو ہمیں دل بھی اپنا ٹھیک کرنا ہے اس ذات کے لیے جو ہمارے دل دیکھتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ انسانوں کے سینوں میں ہوتا ہے، تو نیت کرنی کے انسان کو درست، تب جا کے آگے چلنا ہے۔ اب کیوں لاتے ہیں پہلا حدیث بخاری میں، کیوں پہلا حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، پہلا حدیث کیوں ہے 40 نووی میں انما الاعمال بالنیات، پہلا حدیث کیوں ہے ریاض الصالحین میں انما الاعمال بالنیات، کیونکہ سارا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے نیتوں پر، نیت صحیح ہے تو انسان کامیاب ہے، نیت صحیح نہیں ہے تو بن جائے گا ہوا منثورا، وڑوین گرد بن انسانس عملاً سارنی۔ حدیث میں آ گیا جو شخص اس لیے علم حاصل کرے تاکہ وہ بحث کرے نادانوں کے ساتھ، وہ علماء پہ یہ کرے اترائے، بولے گا مجھے علماء کیا ہے، وہ کچھ نہیں ہے، میں خطرناک انسان بن گیا ہوں، جو اس لیے علم حاصل کرے گا، حدیث میں آ گیا کہ ادخلہ اللہ النار، تمس کر رب داخل جہنمس مز، وہ جائے گا جہنم کے اندر ایسا انسان، یا وہی میں کہتا حدیث میں کیا آ گیا، حدیث میں آ گیا کہ وہ بولے گا شہید کیا، یا تعالیٰ میں نے آپ کے لیے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ بولے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے کیا جہاد تاکہ تم لیقال جری، تاکہ یہ کہا جائے تو کتنا بہادر انسان تھا، اس نے کیسے گرایا تھا کفار کو، خرچ کرنے والے بولے اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے لیے خرچ کیا اسلام پہ، اللہ تعالیٰ بولے کذبت، تم نے اس لیے خرچا ہے تاکہ تمہیں کہا جائے گا تم جواد ہو، تم خرچانے والے ہو، قاری بولے گا اللہ تعالیٰ میں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ بولے گا یہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے قرآن پڑھایا تاکہ یہ کہا جائے دیکھو کتنا بڑا عالم ہے، دیکھو کتنا بڑا قاری ہے، تو حدیث میں آ گیا کہ اس کو جہنم، تمس بت کھکھرن جہنم، ایسا انسان، تو نیت اپنی درست کرنی ہے انسان کو، اور نیت سے کیا ہوتا ہے، نیت سے بن جاتی ہے انسان کی عبادات، انسان کی عادات کیا بن جاتی ہے نیت سے، عبادات، یا تو بن جائیں گی عادات کیا، عبادات، یا بن سکتی ہے عبادات ہی عادات، دیکھ مطلب کیا ہو گیا اس کا، کوئی شام کو سوتا ہے، وہ پڑھتا ہے کلمات، پھر سوتا ہے بولتا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے سو گیا آج، اور میں سوؤں گا تاکہ میں اٹھوں گا فجر کو جلدی صبح، تو بن گیا اس کا سونا جو ہے نا وہ عادت اس کی ہے نا، سونا عادت ہوتی ہے، تو بن گیا انسان کا سونا کیا، عبادت، اس نے اگر نیت درست کر لی، انسان کر رہا ہے غسل سمرز کے اندر گرمی کی وجہ سے، وہ رہا ہے کہ مجھے تھوڑی سردی ملنی چاہیے، پھر میں کروں گا عبادت اچھے سے، تو بن گئی کیا، غسل کرنا بن گئی عبادت، کیونکہ اس نے نیت رکھی کیا، کہ میں رب کے لیے کر رہا ہوں غسل، انسان مطلب کوئی بھی کام کر رہا ہے، کسی کے ساتھ کر رہا ہے اچھے سے بات نا، ہنس کے بات کر رہا ہے، وہ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ مجھے اجر مل جائے گا، بن گئی عبادت۔ کوئی پڑھتا ہے مطلب دنیائی تعلیم پڑھتا ہے، بولتا ہے میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ مجھے اچھی جاب مل جائے، یا تاکہ میں اچھے سے سمجھ پاؤں گی یہ پڑھائی، تاکہ میں اپنی آخرت ٹھیک کر سکوں، بن گئی پڑھنا بھی عبادت۔ ان شارٹ دنیا کی ہر کوئی کام بن سکتی ہے عبادت، اگر اگر جو عادت ہی کیوں نہ ہو، اگر نیت صحیح ہوگی، لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو بن سکتی ہے عبادت ہی عادت۔ کوئی پڑھتا ہے نماز باپ باپ کے فورس سے، سوسائٹی کے فورس سے نماز پڑھتا ہے، وہ بولتا ہے کہ اگر میں تراویح نہیں پڑھوں گا لوگ بولیں گے کہ کیا تراویح پڑھنے آتا ہی نہیں ہے، اتنا بدتمیز انسان، اگر میں رمضان روزہ رکھوں گا ہی نہیں، مجھے بولیں گے گھر والے تم کیا روزہ رکھتے ہی نہیں ہو، مجھے بولیں گے سوسائٹی والے تمہیں کیا ہو گیا تم ٹھلٹوس ہو، اس کے لیے میں روزہ رکھوں گا، تو اس کی عبادت کیا بن رہی ہے، عادت، نہ ثواب نہ کچھ، کیونکہ وہ اللہ کے لیے یہ کام نہیں کرتا ہے، تو کوئی بھی کام انسان کو کرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، تب جا کے انسان کو کیا ملے گا، اجر۔ نیت سے بنتی ہے عادت عبادت، یا بن سکتی ہے عادت عبادت، ابھی انسان خود تک ہے کہ وہ کیا کرے، وہ عادات کو عبادت بنائے یا عبادات کو عادات بنائے، اور اس میں ہمیشہ کوشش کریں نیت درست کرنے میں، کیونکہ انسان کو نیت ہوتی ہے صحیح اس ٹائم پہ، ادھر ہو جائے گی نیت خراب انسان کچھ ٹائم کے بعد ہی، تو نیت میں بہت انسان کو خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، وَإِنَّمَا، اور پھر سے صرف اور صرف لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی ملے گا، ما نوا، جس کی اس نے نیت کی ہوگی، اس یہاں پہ کیا لکھا ہے اس کو، ایوری مین شیل ہیو اونلی واٹ ہی انٹینڈڈ،
جیسے میں نیت کیا نا، مجھے ویسا ہی ملے گا کیا؟ اجر. جیسے نیت ویسا اجر. فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولی، جس کی ہجرت ہوگی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اور صلی اللہ علیہ وسلم، تو فہجرته الى اللہ ورسولی، تو اس کی ہجرت کس کی اور ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ مجھے انٹینشن اللہ تعالیٰ کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں تو وہی ثواب ملے گا. یا ومن كانت ہجرته للدنیا، اس کی ہجرت ہوگی دنیائی غرض و قائد کے لیے، یصیبها، دنیا حاصل کرنے کے لیے، او امرات، یا کسی عورت کے ساتھ ینکحها، نکاح کرنے کے لیے ہو گیا، ہجرت کرنے کے لیے. اصل میں ایک صحابی کے بارے میں آ گیا ہے، شاید وہ گیا تھا مدینہ، گیا تھا وہ اسی لیے تاکہ وہ نکاح کر سکے کسی عورت سے وہاں پہ. فہجرت الی ما ہاجر الی، گناہ مت ہے ہجرت کرنا اس کے لیے، گناہ نہیں ہے، لیکن اس نے کیا عورت کے لیے ہجرت، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کو ملے گا ثواب اسی کا، اس کو ملے گا وہی چیز، مطلب وہی لکھا جائے گا کہ اس نے کیا عورت کے لیے ہجرت، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اب کوئی بولے گا کہ میں نکاح کر رہا ہوں رب کے لیے تاکہ مجھے دین ہو جائے مکمل، تو الگ بات ہے، اس کو ملے گا اس کو بھی ثواب. بس یہ اگزامپل ویسے سمجھا رہے ہیں یہاں پہ حدیث میں کہ جس نے نکاح کی غرض و قائد کے لیے کہی جائے ہجرت کی، تو فہجرت الی ما ہاجر الی، دین his ہجرا واز ٹو دیٹ فار وچ ہی ایمیگریٹڈ، جس کے لیے اس نے کیا ہوگا اس کو وہی اجر ملے گا. تو سیدھی سی بات ہے. اب دیکھیں گے ہم شرح اس کا، جو میں پڑھوں گا خود ہی شرح اس میں. مجھے لگتا ہے انگلش ہم نہیں پڑھیں گے نا، انگلش شرح، کیونکہ وہ آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھائی ہو گیا پڑھنا، کیونکہ عربی آنا چاہیے، باقی آپ خود پڑھ سکتے ہیں سب کچھ. دیکھیے پہلے نا الحدیث الاول، فرسٹ حدیث، نیت پڑھا ہم نے، کیا ہو گیا؟ نیت ہو گیا ارادت القلب، دل سے ارادہ کرنا. اور نیت جو ہوتی ہے وہ انسان کیسے کرتا ہے؟ دل سے، زبان سے نیت نہیں کرتے. جو زبان سے نیت انسان کرتا ہے نا وہ بدعت ہوتا ہے. زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، وہ حدیث قرآن میں ثابت نہیں ہے. کوئی پڑھتا ہے نویت، کیا پڑھتے ہو؟ بصوم غد نویت من شہر رمضان، پڑھتے ہیں نا سارے لگ بھگ عام طور پہ، لیکن وہ جو ہے وہ احادیث میں ثابت نہیں ہے. زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے، وہ بدعت ہے. نیت کرنی ہے دل سے، کیونکہ نیت کا مطلب کیا ہو گیا؟ انٹینشن کیا ہو گیا؟ ارادت القلب، دل سے ارادہ کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ نیت. اس کے بعد یہاں پہ اس نے لکھا ہے اس میں شرح میں، اب نیت کے تین مرتبے ہوتے ہیں، لہا ثلاثۃ مراتب، اس کے تین مرتبے ہوتے ہیں نیت کے. اس نے یہاں پہ لکھا ہے نیت العمل، کیا لکھا ہے؟ نیت العمل. نیت العمل یعنی کہ دو عمل میں فرق کرنے والی نیت، دو عمل میں فرق کرنے والی نیت. میں نیت کس کے لیے کر رہا ہوں؟ عمل، مجھے عمل میں نیت کیا ہے؟ وہی. ایسی نیت المعمول لہو، نیت المعمول لہو، یعنی کہ کس کے لیے عمل کیا میں نے؟ انسانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے؟ سوسائٹی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے؟ ماں باپ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے؟ دوست کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے؟ وہی. تیسرا ہے نیت المقصود من العمل، نیت المقصود من العمل، مجھے کیا تھی عمل سے، مجھے نیت، مجھے کیا تھی نیت کا قصد کرنے کے بعد؟ نیت المقصود من العمل، مجھے کیا مقصد تھا عمل کرنے کا، نیت میں عمل رکھنے کا؟ وہی. یعنی کہ کیا میں نے رب کی رضامندی کے لیے ایسا کیا، یا میں نے دنیا میں شہرت کے لیے ایسا کیا، یا میں نے اپنی عزت کے لیے ایسا کیا، دنیا کی عزت کے لیے؟ دیکھیے ایک تو ہو گیا کوئی انسان کر رہا ہے نیک عمل، کوئی انسان کر رہا ہے دین کا کام، اس کو ملتا ہے پھر عزت ساتھ میں، تو ملتا ہی ہے انسان کو، وہ بتائیں گناہ ویسے. لیکن طلب نہیں ہونا چاہیے انسان کو شہرت کی، میں ہو جاؤں مشہور، تاکہ میں خود ہو جاؤں مشہور، مجھے لوگ بولے یہ کتنا خطرناک بن گیا، ایسا چیز. دوسرا ہو گیا کو بولے گا بگس اگر مشہور تاکہ دین اس فائدہ فائد، وہ گناہ نہیں ہے اس کو، بلکہ ثواب بھی ہے اگر وہ چاہے گا اس کے لیے مشہور ہونا. لیکن اچھا کیا ہوتا ہے انسان کو کہ وہ رہے کیا؟ کن فی دنیا کا ان غریب او عابر السبیل، دنیا میں رہو تم غریبوں کی طرح، اسٹرینجرس کی طرح. غریب بولتے ہیں عربی میں اسٹرینجر کو، اجنبیوں کی طرح، تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تم کسی انسان کے لیے کام عمل نہیں کرتے ہو، تم عمل کرتے ہو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. او عابر السبیل، یا تم رہو دنیا میں ایسے کہ تم جیسے راستہ پار کرنے والے ہو، تمہیں کوئی ٹھکانہ دنیا نہیں بنانا ہے، دنیا کو ٹھکانہ نہیں بنانا ہے، اس سے بس گزرنا ہے انسان کو دنیا سے. اس کو اپنا، چاہے وہ بتا اٹرنل ابورڈ ہے انسان کا، وہ آخرت ہے جہاں میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو عقل والا نہیں دیتا ترجیح اس چیز کو جو ٹیمپریری ہوگا، اس چیز پہ جو پرماننٹ ہوگا، ہے نا. تقاضا عقل کا یہی ہے، عقل بولتی ہے پرماننٹ چیز پکڑو، ٹیمپریری چیز چھوڑ دو. جو لانگ ٹرم سوچتے ہیں نا، بہت لانگ ٹرم، بہت زیادہ لانگ ٹرم. عقل کیا ہوتی ہے؟ عقل مطلب ہو گیا لانگ ٹرم سوچنا، زندگی کے بارے میں لانگ ٹرم سوچنا. بڑا ہو جاؤں گا، پھر بوڑھا ہو جاؤں گا، شادی کروں گا، بچے آ جائیں گے، اس کے بعد یہ کروں گا، یہ کروں گا، ٹھیک، پھر مر جاؤں گا، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟
اس کے بعد ہمیشہ کے لیے میں زندہ رہوں گا، میں کبھی مر ہی نہیں جاؤں گا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى. تو وہ سوچنا ہے اٹرنل کے بارے میں، اٹرنل لائف کے بارے میں، کہ مجھے کانشیسنس مل گئی یا مجھے ہمیشہ کے لیے کانشیسنس رہ گئی ہے. یہ ہو گیا عقل مند. اسی لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اور نے فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے، انٹلیکچوئل انسان وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو محاسبہ نفس کرتا ہے، جو مطلب اس کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، خود کو حساب کرتا ہے وہ. آج میں نے کیا کیا، ایسا میں نے کیوں کیا، ایسا کیوں کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے. یہ محاسبہ نفس کو بولتے ہیں. وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد آنے والے احوال کے لیے، آخرت کے لیے عمل کرنے والا جو ہے وہ اولئک الاکیاس، یہی لوگ ہیں عقل والے. تو اگر دنیا لحاظ سے کوئی نا انسان عقل مند، وہ دنیا لحاظ سے مال کماتا ہے، مرتبہ کماتا ہے، عزت کماتا ہے، شہرت کماتا ہے، وہ ہے نا عقل مند انسان، وہ ہوتا ہے عقل مند، بالکل صحیح ہے. لیکن اصلاً وہ عقل مند ہوتا ہی نہیں ہے اگر اس کو آخرت پہ یقین نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سوچتا ہی نہیں انٹرنل لائف کے بارے میں، وہ خالی سوچتا ہے دنیا کی ٹیمپرری لائف کے بارے میں جو بہت چھوٹی سی زندگی ہے. تو یہ ہو گیا اس کے بارے میں. یہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ عرب سال سال جہاد نہیں کرتے تھے تو ہجرت نہیں کرتے تھے، مطلب وہ ہجرت نہیں کرتے، وہ تھوڑے لیزی تھے. تو اس لیے یہاں پہ آگے اس حدیث میں ہجرت کے بارے میں لفظ ہے نا، ہجرت لفظ کیوں یہی والی عبادت کہی گئی. اب لیکن کہ اب ہجرت کیا ہوتا ہے نا، ہجرت آخر ہوتا ہے مطلب مائگریشن کرنا کیا ہوتا ہے، امیگریشن یا مائگریشن. یہ بن گیا نا حجرہ یہجرو سے، ایسے حجرہ یہجرو سے بن گیا یہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ترک کرنا، حجرہ یہجرو ای ترک، کوئی چیز چھوڑ دینا، ترک کرنا. میں چھوڑ رہا ہوں یہ بستی، میں جا رہا ہوں کسی اور بستی میں، وہ کیا نا ہجرت کرنا وہی. اب اس کے ہوتے ہیں تین ٹائپس ہجرت کے. یہ شیخ صالح عثیمین نے لکھے ابھی شرح میں. پہلی ہجرت المکان، ہجرت المکان، کہ انسان جا رہا ہے دار الکفر سے دار الاسلام کی اور. میں اس کنٹری میں ہوں یا اس جگہ پہ ہوں جہاں سب کفر نظام چل رہا ہے، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، میں جا رہا ہوں دار الاسلام کی اور جہاں پہ اسلام کی حکومت چل رہی ہے. اس کو بولتے ہیں ہجرت، یعنی کہ دار الکفر سے آپ دار الاسلام کی اور جا رہے ہو. آپ پتہ ہے علماء جواز نہیں دیتے انسان کو نا کہیں جانا غیر مسلمان کنٹری کے اندر جب تک اس کے پاس علم نہیں ہوگا اچھا اسلام کے بارے میں، وہ تقوی والا نہیں ہوگا، اس کو حاجت نہیں ہوگی ضروری جانے کی کسی غیر مسلم کنٹری کے اندر. تب تو نہیں جانا چاہیے جب تک انسان کو علم نہیں ہوگا، ورنہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے. اچھا، تب جا کے وہ کر سکتا ہے کیا، ہجرت فرام دار الاسلام ٹو دار الکفر. اگر وہ علم والا ہے، تقوی والا ہے اور حاجت کوئی ہے ضروری، تب جا کے وہ جا رہا ہے. ہو گیا پہلی کیا ہو گیا ہجرت المکان. دوسرا اس نے یہاں پہ لکھا ہے ہجرت العمل، عمل سے کرنا ہجرت. میں کوئی کام کر رہا ہوں، میں سگریٹ پی رہا ہوں، میں پیوں گا ہی نہیں، ترک کیا میں نے عمل، میں نے ہجرت کی سگریٹ پینے سے. میں ڈرگس کر رہا ہوں، میں نے چھوڑ دیے ڈرگس، میں نے ہجرت کی ڈرگس کرنے سے. میں گندے کام کرتا ہوں، میں نے چھوڑ دیے گندے کام، یعنی کہ میں نے ہجرت کی اس عمل سے. اس کو بولتے ہیں ہجرت العمل. اور ہجرت العامل، کوئی گندے کام کرتا ہے کوئی انسان، میں اس سے دور رہ رہا ہوں، میں بولتا ہوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہی نہیں، میں بھی ایسے ہی بن جاؤں گا پھر. کیونکہ انسان بند ہے سچ میں، ہے نا. حدیث میں کیا آ گیا ہے، الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دین بولتے ہیں وے آف لائف کو، یعنی کہ جو میں کروں گا وے آف لائف اڈاپٹ، میں کروں گا اپنے دوستوں کا ہی اڈاپٹ. اس سے رہنا چاہیے انسان اپنے دوستوں کو نا اچھا، جو خطرناک دوست ہوں گے، دماغ والے ہوں گے. انسان کو خود آ جاتی ہے وہ اوصاف خود بخود ٹائم کے ساتھ ساتھ، وہ سمجھ بھی نہیں آ جاتا ہے مجھے کیا ہو گیا ہے. اور نادانوں کے ساتھ، بے عقل کے ساتھ، دنیا میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ انسان ویسا ہی بن جاتا ہے. سب کانشیسلی وہ ویسا ہی بن جاتا ہے آہستہ آہستہ، اس کو سب کانشیسلی فیڈ ہو رہا ہوتا ہے ان کا نا سب چیزیں. تو یہ ہوتا ہے انسان کو. تو آپ نے فرمایا فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر کوئی دیکھے، نظر ڈالے وہ، میں یخالل، مجھے کون دوست ہے، مجھے کون دوست ہے. تو برے لوگوں سے ہجرت کرنی ہے. اچھا ان کو بھی دعوت دینا ہے اسلام کی اور، لیکن لگ رہا ہے کہ مجھے، میں خود جا رہا ہوں ان کی اور ہی، دعوت دور کی بات ہے. تب کرنی ہے ہجرت، ورنہ کوشش کریے کہ وہ بھی آ جائے صحیح راستے کی اور، سب آ جائے صحیح راستے کی اور. یہ ہو گیا ایک اور چیز. اور یہ ہو گیا یہ تین چیزیں نا حدیث، جیسے قرآن میں سورہ کہف میں بھی آ گیا ہے. کیا ہے وہ آیت، ہے نا وہ آیت، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. کیا اس سے پہلے کیا آ گیا ہے؟ ہاں ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا.
اس کی اطاعت مت کریے جس کا دل ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے. واتبع ہواہ، اس کی اتباع مت کریے جو کرتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو فالو، ڈیزائرز کو فالو کرتا ہے. وکان امر فرطا، اس کا معاملہ بہت عجیب ہوتا ہے اس انسان کا، اسے آپ فالو مت کریے. ولا تعد عیناک عنہم تريد زینت الحیات الدنیا، آپ ان کی اور مت دیکھیے جو دنیا زینت چاہتے ہیں، ان کی اور مت دیکھیے. ہے نا وہ کیا ہے وہ، پتہ ہے مجھے کیوں بھول جاتا ہے اتنا. بالغداة والعشی، ہاں، کیا اس سے میں نے کیا بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عین، ہاں. یعنی کہ آپ رہیے ان کے ساتھ آپ اپنی مصاحبہ رکھیے، ان کے ساتھ آپ کمپینین شپ رکھیے جو اللہ کو یاد کرتے ہوں گے. ان شارٹ، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہوگا، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے، آخرت کا ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے، ان مجالس سے احتیاط کرنا چاہیے انسان کو. تو یہ ہو گیا ایسی چیز اس میں. ہم، پہلی اس میں کہ اب فوائد کیا ہے اس حدیث کے فوائد نا. پہلی نا وہی کہ عادات اور عبادت میں فرق کرتی ہے نیت، عادات اور عبادات میں. دوسرا ہے کہ غافل انسان کی عبادت بھی کیا بن جاتی ہے عادت، مطلب میں غفلت پہ ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسی نا غفلت میں بالکل، مجھے کوئی شوق نہیں ہے عبادت میں، محبت سے کر رہا ہوں، خوش و خضو کے ساتھ کر رہا ہوں، میں بالکل ڈیوٹڈ ہوں عبادت میں، بالکل میں ہمبل بن کے آ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے. یا بالکل مجھے خوف ہے جہنم کا، مجھے امید ہے جنت کی، میرے جو سب باڈی پارٹس ہیں وہ بالکل خوشوں کے اندر ہے، میں ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں نماز، میں بالکل سست آ رہا ہوں، کاہلی مجھ میں ہے، میں غفلت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. تو میری نماز پڑھنی کیا بن جائے گی عادت، عبادت نہیں بن جائے گی. یعنی مجھے وہ مجھے اندر سے یاد رہ گیا نا سائیکل میرے جو ہوتے ہیں نا، وہ کیا اس کو بولتے ہیں، سر گارڈین سائیکل ہوتا ہے نا اندر سے انسان کو، وہ یاد رکھتا ہے پیٹرن نا، پھر یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے، انسان اٹھتا ہے ایسے ہی جاتا ہے نماز پڑھنے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیوں پڑھ رہا ہوں، آتا ہے واپس، بس وہ عادت بن جاتی ہے انسان کو. تو وہ نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اس کے بعد نیت کے بارے میں عمر کس نے، اچھا یہ ہو گیا. اب دیکھیں گے ہم شرح اس کا. یہ ہو گیا اس میں. اتنا کافی ہے اس میں نا شرح. اب دیکھیں گے ہم اس نے کیا لکھا ہے، محمد نے کیا لکھا ہے انگلش میں شرح اس کا. ہم، جو اس نے لکھا ہے نا وہ پڑھا ہم نے لوگ کو سارا. تھوڑا پڑھیں گے ایسی ایسی. دیکھیے الشافعی نے کیا کہا ہے اس حدیث کے بارے میں. بولے الشافعی has said that it's included in 70 subjects of fiqh. فقہ کے 70 سبجیکٹس میں یہ ایک حدیث انکلوڈ ہو جائے. کیا انکلوڈ ہے، انما الاعمال بالنیات. اینڈ اٹ کنٹینس ہے نا ثلث العلم اس کو بولتے ہیں، 1/3 آف نالج. ہوتا ہے ساری کیا ہے اسلام کی نالج. وہ انما الاعمال بالنیات، کہ تم کس کے لیے عمل کر رہے ہو، کس کو دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. The reason given by Al-Bayhaqi and others is that a servant of Allah earns and پتہ ہی ہے آپ کو. ہم نے سارا پڑھ دیا یہ لگ بھگ سیم ہی ہے نا، ہم پڑھتے تھے اب عربی میں ہی اس کو. باقی آپ خود پڑھ سکتے ہیں یہ سب کچھ، ہم نہیں پڑھیں گے، پسند نہیں مجھے انگلش پڑھنا ہے ایسے. یہ خود پڑھنا چاہیے نا ایسی چیزیں، ہے نا. وہی ہجرا ہو گیا، ٹو لیو بیہائنڈ، ٹو شن سم تھنگ، وہ سب چیزیں پڑھا ہم نے سب کچھ. ہاں یہ صحابی کے بارے میں آ گیا. القیس سے لکھا ہے یہاں پہ شاید، امیگرینٹ آف دا قیس کا نام تھا شاید اس عورت کا نام. اس کے لیے وہ گیا تھا ہجرت کرنے کے لیے، اس نے نکاح کرنے کے لیے وہ آدمی. یہ آپ خود پڑھیں گے کیونکہ نہیں پڑھا لگ بھگ سارا یہ. حدیث نمبر 2 پڑھیں گے اب. عن عمر رضی اللہ ایضا، عمر رضی اللہ عنہ آلسو کرتے ہیں روایت، ایضا کیا آلسو، ان سے ہی دوسری روایت بھی ہے. قال وہ فرماتے ہیں، جو نہیں حدیث، یہ بڑا سا حدیث، اس کو بولتے ہیں حدیث جبریل. اس کو بولتے کیا، حدیث جبریل، کیونکہ اس میں جبریل علیہ السلام آئے تھے انسانی شکل میں دنیا کے زمین کے اندر. کیونکہ فرشتے ایسا کر سکتے ہیں، فرشتے انسان کی شکل اپنا سکتے ہیں. تو وہ آئے تھے نا وہ 3 سوال کرنے کے لیے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے. تو وہ حدیث اس کے بارے میں آ گئے. یہ جو حدیث ہے نا، یہ والا انما الاعمال، یہ نا یہ حدیث جبریل، اس پہ کتاب بھی لکھی ہے شاید. ہاں اس نے نا عبدالرزاق البادر نے کتاب لکھی ہے اس پہ، حدیث جبریل پہ، ایک کتاب اس حدیث پہ. اتنا یہ میں خود پڑھا تھا حدیث میں، ہم پڑھتے استاد کے پاس نا حدیث اویس صاحب کے پاس. انہیں پڑھایا تھا یہ حدیث، مجھے لگتا ہے شاید آدھے سال تک ایک حدیث. اتنا اس میں لکھا ہے نا، مطلب اب آتا پڑھیں گے اتنا ہی حدیث، مطلب اس میں ڈیٹیل میں جانا اندر سے، ایمان باللہ میں، ایمان بالرسل، پھر بالکتب، بالملائکہ، بالقدر.
بعد الموت، بیوم الآخرہ، ایسی. یا جو ارکان اسلام پانچ ہے نا، شہادتین، پھر صلاۃ، زکوٰۃ، روزہ، سیام، حج، وہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہے. جو یہ حدیث ہے نا، امام قرطبی ہے نا، امام قرطبی کی نا تفسیر قرطبی بھی، تفسیر قرطبی. اصلی وہ کورڈوبا کے تھے، کورڈوبا ہے نا، وہ شاید اسپین میں علاقہ ہے کورڈوبا. قرطبہ کے تھے وہ. تو تفسیر بڑی اس کو بولتے ہیں امہات التفسیر ہے ان کو. تفسیر تبری، تفسیر قرطبی، تفسیر بغوی، تفسیر خازن، تفسیر ابن کثیر. ان کو بولتے ہیں امہات التفسیر، تفسیر کی مائیں ہیں یہ. مطلب سورس، پرائمری یہی سورس ہے تفسیر کا. تو ان نے جو حدیث ہے نا یہ والا، انہوں نے کہا اس کو ام السنہ، سنت کی ماں ہے یہ حدیث. اتنا بڑا، اتنا امپورٹنٹ والا حدیث ہے. اور فتح الباری میں بھی ابن حجر نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ ام السنہ ہے نا. فتح الباری شرح صحیح بخاری کا، بہت بڑا ہے، اتنا بڑا. فتح الباری فی شرح صحیح البخاری. ایسے ہی اب دیکھیں گے ہم حدیث کیا ہے. نہیں، عبد المحسن العباد نے لکھی ہے اس پہ کتاب. عبد المحسن العباد ہے نا، جو ان کے باپ ہے، کن کے، عبد الرزاق البدر کے. انہوں نے کتاب لکھی ہے اس پہ. اب دیکھیں گے حدیث، ہم کیا کرنا ہے، کتاب اس نے کیا لکھی ہے، کیا لکھی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے کہ امپورٹنس کتنی ہے نا اس کی. اچھا، بینما نحن جلوس، اس درمیان کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات یوم، ایک دن. بیان کرتا ہے کون، عمر رضی اللہ عنہ. ٹائم ہو گیا اب، خالی 2 منٹ بچ گئے میٹنگ کو. اذ طلع علینا رجل، جب طلوع ہو گیا ہم پہ ایک آدمی. آدمی ہوتا ہے طلوع کبھی، طلوع کیا ہوتا ہے، آفتاب. مطلب ہوتا ہے آدمی طلوع، یہ میٹافوریکل سینس میں یہاں پہ ہوتا ہے، مجازن یہ معنی یہاں پہ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ چمک، بولتے ہیں نا زنا آفتابک آڈیل چاک اندر. مطلب کیا ہو گیا، تم چمک رہی ہو ایک حساب سے. مجھے بولا نہیں آتا ہے، زنگو طلوع یا زنگو کو سابر طلوع، کیونکہ وہ چمک رہے تھے. دیکھیے کیوں. طلع علینا رجل شدید، شدید و بیاض الثیاب، ہم پہ مطلع ہو گیا یا ہم پہ آ گیا ایک آدمی، رجل شدید و بیاض الثیاب. اس کو تھے سیویئر، بیاض ہو گیا وائٹ، سیویئر وائٹ کلوتھس. اس کو بہت سفید کپڑے تھے، بہت نا، بہت سفید سفید کپڑے. مانی کوئی ہم ریگستان میں ہیں، کوئی ہمیں آ گیا بہت سفید کپڑے لے کے آ گیا. اس کے بعد شدید و سواد الشعر، اس کے بہت خطرناک شدید بلیک بال ہے. اس کے سواد بولتے ہیں بلیک کو، شعر ہو گیا ہیئر. تو شدید سیویئر بلیک ہیئر اس کا تھا. اس کے بعد کیا خود بولیں گے، ہم بولیں گے خود ہی کیا، لا یرا علیہ اثر السفر، نہیں دکھتا تھا اس پہ اثر السفر، سفر کا اثر ہے نا. کوئی آئے گا سفر کر کے ریگستان میں، اس کو آئے گا نا دھول چڑھے گی سفید کپڑوں کو اوپر سے، پورا ہو جائے گا وہ یلو کلر کا. لیکن کوئی سفید آئے گا آپ کے سامنے، اور بال پورے بلیک ہو جائیں گے، ہوں گے. بال کیسے بلیک ہو جاتے ہیں، تیل لگانے سے. ورنہ کیا رہیں گے، وہ تھوڑے وہ رہیں گے نا، وہ ورنہ رہیں گے تھوڑے سے، وہ چمکیں گے نہیں. ولا يعرفه منا احد، اور نہ ہی معرفت تھی کسی کو ہم میں سے اس کے بارے میں، کوئی بھی ایک نہیں جانتا تھا اس کو. ولا يعرفه، اور نہیں جانتا تھا اسے، منا، ہم میں سے، احد، کوئی بھی ایک، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا. حتی جلس، یہاں تک کہ وہ آ گیا، جلس وہ بیٹھ گیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ انسان، آدمی. ٹائم ہو گیا شاید میٹنگ کا. اچھا، فاسند، اس نے جوڑے. ادھر اسند ہو گیا مجلس جو، ہے. ہم؟ اسند ہو گیا کیا، اس نے جوڑ دیا. ہم ہوتے ہیں نا سند، سند کیا ہو گیا، چین آف نیریشن، چین آف نیریٹرز. سند نا، اس نے اس سے روایت کیا، اس نے اس سے روایت کیا، اس نے کیا روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سند بولتے ہیں جوڑنے کو. اسند، اس نے جوڑ دیے اسی انسان نے.